بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابر آباد۔ اشال فاطمہ ایک 17 سال کی خوبرو نوجوان لڑکی، جھنگ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ مقدمہ درج ہوا لڑکی کے اغوا کا سیکشن 365 کے تحت، اور بعد ازاں علم میں آیا کہ وہ بچی کسی ہاسپٹل میں، کسی نجی ہاسپٹل میں شدید بیماری کی حالت میں موجود ہے۔ والدین چونکہ تلاش کر رہے تھے، لڑکی کی کسی سہیلی نے اطلاع دی، وہاں پہنچے تو علم میں آیا کہ پولیس نے اس کو بے ہوشی کی حالت میں DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جھنگ منتقل کر دیا ہے۔ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، آپ نے اسے غور سے سننا ہے، چونکہ یہ ہمارے معاشرے کی وہ سنگین ترین صورتحال ہے کہ جس سے نمٹنا پڑے گا، جس کو آڑے ہاتھوں لینا ہوگا۔ یہ اشال جو ہے، اس کی ابتدائی تعلیم ہے اسلام آباد اور لاہور۔ لاہور میں جب یہ زیر تعلیم تھی تو لاہور میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک لڑکے سے جس کا نام ہے خلیل۔ خلیل اس کا دوست ہے، اس کا گھر میں عام آنا جانا ہے۔ اشال 4 تاریخ کو گھر سے نکلتی ہے مطابق FIR، اور وہ چلی جاتی ہے کہیں کپڑے سلوانے کے لیے یا سلے سلائے کپڑے لینے کے لیے۔ البتہ بعد ازاں جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اشال کسی وجہ سے، وہ وجہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور بڑی تفصیلاً ڈسکس کروں گا، اس سے پہلے آپ کو کسی نے وہ صورتحال نہیں بتائی ہوگی۔ اشال جہان فانی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پہ پوسٹ مارٹم میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں، مجھے کھل کے باتیں کرنی ہیں آپ سے، اور آپ نے ان کو ہضم بھی کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اس کی مخالفت میں بھی بولیں گے، اور ہو سکتا ہے بہت سے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں، وہ میری اس گفتگو کو سننے کے بعد کسی فیصلے، کسی نتیجے تک پہنچ جائیں۔ اشال کا ابتدائی پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہائمن رپچر تھی۔ اب جنہیں ہائمن کا نہیں پتا تو انہیں میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا پردہ بکارت جو تھا وہ انٹیکٹ نہیں تھا، وہ پھٹا ہوا تھا۔ مزید یوں کہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اس کا انتقال ہوا ہے تو وہ مینسٹرول سائیکل تھا اس کا، مطلب وہ جو ماہانہ ایام ہوتے ہیں خواتین کے، وہ اس سے بھی گزر رہی تھی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ماہانہ ایام سے جن سے وہ گزر رہی تھی اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کو سائنٹیفکلی بھی ڈسکس کریں گے، اس کو سوشلی بھی ڈسکس کریں گے، اس کو مورلی بھی ڈسکس کریں گے۔ اب یہ جو اشال فاطمہ ہے، اس کی نسبت جو تفتیش کرنے والے ادارے ہیں، اولین سطح پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں CCD پنجاب کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا کو۔ ان کی ٹیم کے ملک علی رضا نے اس کیس کو بے نقاب کیا، پردہ کشائی کی، اور سارے حالات سامنے آئے، اور پھر جو لوکل پولیس تھی، ڈسٹرکٹ پولیس تھی، اس نے بھی اس میں کافی ایفرٹ کی۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ خلیل، حسیب، حسن اور امیش، یہ چاروں لوگ جو ہیں یہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان کی بالترتیب جو عمریں ہیں وہ 24، 22، 23، اور جو امیش ہے اس کی عمر 26 سال کے قریب ہے۔ اشال اس واقعہ سے قبل بھی 4-4، 5-5 دن اپنے گھر سے کہیں چلی جایا کرتی تھی۔ میں ساری صورتحال آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مزید اس واقعہ سے کوئی 4-5 روز قبل، جس دن وہ گھر سے جاتی ہے اس سے کوئی 4-5 روز قبل، یہ اشال اپنی ایک سہیلی دعا، مجھے کھل کے نام لینا ہوں گے، اس کی طرف جاتی ہے، اور پھر یہی خلیل جو لڑکا ہے یہ اشال کو دعا کے گھر سے پک کرتا ہے، اور یہ فیصل آباد جاتے ہیں۔ فیصل آباد جا کے یہ شاپنگ کرتے ہیں۔ مطلب اتنی آؤٹ گوئنگ لڑکی تھی کہ گھر والوں کو پرواہ کوئی نہیں تھی۔ اتنے آزاد خیال، اتنے ماڈرن، گویا یہ کہیں یورپ میں رہ رہے تھے۔ جھنگ ایک پسماندہ علاقہ ہے، بڑا مذہبی شہر ہے، بڑی مذہبی جماعتیں وہاں موجود ہیں، اور اس مذہبی نوعیت کے شہر میں یہ اشال فاطمہ جو تھی، یہ جہاں جی چاہتا تھا چلی جایا کرتی تھی۔
اب واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے، میں پوسٹ مارٹم کی جانب بھی آؤں گا، کہ ایشال خلیل کے ساتھ گئی تھی، جو کہ صورتحال اب بے نقاب ہو چکی ہے۔ خلیل نے اپنے ایک دوست سے، غالباً حسن سے کہا کہ اس کی ایک پھپھو کا گھر ہے، وہ خالی تھا۔ اس نے کہا کہ میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، ہمیں وہاں جانا ہے۔ اس نے حسن سے اس گھر کی چابیاں لیں اور پھر یہ ایشال فاطمہ کے ساتھ اس گھر میں گیا۔ ایشال فاطمہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی رہنے والی ہے، وہاں پہ پارٹی ہوتی ہے جناب۔ پارٹی میں جس نوعیت کی خرافات ہوتی ہیں وہ وہاں ہوئیں۔ ایک پل ہوتی ہے، وہ شاید لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ وہ بھی ایمفیٹامن ایک میڈیسن ہے، وہ اسی سے تیار ہوتی ہے، جو کہ آئس، آپ سمجھ رہے ہیں نا جی، ایک آئس ایک ڈرگ ہے جو کہ انتہائی بھیانک، انتہائی خوفناک ڈرگ ہے۔ وہی وہ جو ایکسٹسی پل ہے، جو یہ لوگ ڈانس کے لیے وہ پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو ڈانس کرنے کے لیے سر میں کوئی دھماکے برداشت کرنے کے لیے یہ وہ پل کھاتے ہیں، اور پھر اس میں ان کے اندر اتنی انرجی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر یہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ اور بھی بہت کچھ ہوا ہوگا، اور بھی بہت سی ڈرگز استعمال ہوئی ہوں گی، کیونکہ پارٹی ہوئی ہے وہاں پہ، ایک ڈانس پارٹی ہوئی۔ یہ سب چیزیں اب بے نقاب ہو چکی ہیں، اب سب کچھ منظر عام پہ آ چکا ہے، چھپانے لائق کچھ رہا نہیں۔ وہاں پہ یہ جو خلیل ہے، خلیل کی نسبت یہ علم میں آیا کہ خلیل کا اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی تھا۔ جی خواتین و حضرات، خلیل اس بات کا اقرار بھی کر چکا ہے کہ میرا ایشال فاطمہ کے ساتھ جسمانی تعلق تھا۔ یہ باتیں کرنی ہیں، یہ باتیں اس لیے کرنی ہیں کہ وہ ناقبت اندیش والدین جو اپنی اولاد کو شتر بے مہار دنیا میں گند پھیلانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اثرات دیگر سوسائٹی پہ کس طریقے سے جو ہے وہ پڑتے ہیں، اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ آپ کو کلپس بھی دکھا رہا ہوں، آپ میری بیک گراؤنڈ میں وہ کلپس بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں کچھ آپ کو فوٹوگرافس بھی دکھا رہا ہوں، اور میں ایشال کی وہ حرکتیں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جس نوعیت کی ویڈیوز وہ بنایا کرتی تھی، جس طرح کی حرکتیں وہ کیا کرتی تھی، تو وہ اللہ عالم کس تربیت میں پروان چڑھی کہ آج لقمۂ اجل بن گئی۔ خواتین حضرات، اب آ جاتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کی جانب۔ ایشال پہلے سے ذیابیطس کی، شوگر کی پیشنٹ تھی۔ ایک تو پوسٹ مارٹم، یہ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، جو فورینزکس کی رپورٹس ہیں، اس کے جو معدے سے اور دیگر اس کے اجزاء جو لیے گئے ہیں تجزیہ کے لیے، فورینزکس کی رپورٹس بعد میں آئیں گی، حتمی رائے بعد میں قائم کی جائے گی، لیکن ابتدائی رائے جو ہاسپٹل میں اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، پوسٹ مارٹم کرنے والے بھی بڑے ماہرین ہوتے ہیں، انہوں نے جو بتایا ہے، ایک تو یہ نمبر 1 میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کا پردہ بکارت، یعنی کہ اس کی ہائمن جو تھی وہ انٹیکٹ نہیں تھی، وہ رپچرڈ تھی، پھٹی ہوئی تھی۔ اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ اس کی وجہ سامنے آ گئی خلیل کی گرفتاری کے بعد۔ دوسرا، اس کا بلڈ پریشر اتنا لو تھا کہ وہ قابو سے باہر تھا، وہ اس سے واپس نہیں لوٹ سکتی تھی، اور دماغی طور پہ ڈیفینیٹلی وہ چونکہ بے ہوش تھی، کوما میں تھی، اس کی دماغی موت ہو چکی تھی۔ تیسری چیز، اس کی شوگر لیول اس حد تک ہائی تھا۔ اب جو شوگر پیشنٹس ہیں خواتین حضرات، یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ اس طرح کی خرافات کا استعمال کرتے ہیں، مطلب یہ جو پلز ہیں، آئس ہے، اور اس طرح کی جو مغلظات ہیں، ان کے استعمال سے شوگر لیول اگر 50% انکریز کرتا ہے کچھ میٹھا میٹھا کھانے سے یا کچھ اور بد پرہیزی کرنے سے، تو یہ جو ڈرگز ہیں ان کے استعمال سے وہ 200% انکریز کرتا ہے۔ سے اگر کسی کا ہائیسٹ لیول تک اگر 300 شوگر لیول جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی دیگر چیزیں کھانے سے شوگر ہائی ہو جاتی ہے، تو یہ جو ڈرگز ہیں ان کے استعمال سے وہ شوگر 500 تک پہنچ جاتی ہے۔ مینز کہ وہ جو شوگر ماپنے کا آلہ ہے وہ جواب دے دیتا ہے، وہ ایرر دے دیتا ہے کہ اس سے آگے میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے خواتین و حضرات، شوگر جب 400 450 کو پہنچتی ہے تو انسان ڈیفینیٹلی کوما میں چلا جاتا ہے اور وہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اب ایشال اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ایشال اپنے ماں باپ سے دوبارہ نہیں مل سکے گی،
وہ اپنے دوستوں سے دوبارہ نہیں مل سکے گی۔ خلیل کا کیا انجام ہوتا ہے، چونکہ جو سی سی ڈی کا ادارہ ہے وہ تو معاف نہیں کرتا، سی سی ڈی کے پاس معافی گنجائش نشتا۔ جو ایک شخص، ایک غلیظ انسان، ایک نوجوان لڑکی، اس کی عمر میں اور اس کی عمر میں فرق ہے، وہ 17 سال کی بچی ہے، ورغلانے میں آ سکتی ہے، بہکاوے میں آ سکتی ہے، اور وہ ایک 24 سال کا یا 25 سال کا نوجوان ہے، وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے، کیسے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ خود بیان کرتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہوا ایٹ دا ٹائم آف پوسٹ مارٹم۔ خواتین و حضرات، ایشال کو میسٹرل سائیکل بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے ماہانہ ایام سے گزر رہی تھی۔ اس کی وجہ بھی میں آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ، جتنا یہ فورنزکس کا مجھے علم ہے، میں اس حد تک آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی سڈن ٹراما ہوتا ہے یا سڈن آپ کسی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اگر آپ کسی ایسی صورتحال سے اچانک گزرتے ہیں جس سے آپ کی باڈی میں کچھ سڈن چینجز آتے ہیں، تو بھی مینسز ہو جایا کرتے ہیں، جی، جسے ہم کہتے ہیں تھریٹننگ مینسز، تو وہ بھی ہو جایا کرتے ہیں، اینڈ سم ٹائم کسی اور ڈرگ کے استعمال سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ جب ایشال وہاں گئی ہے، جب وہ پارٹی کر رہی تھی، اس وقت وہ نیٹ اینڈ کلین ہو، اور پھر بعد ازاں ڈرگز کی اوور ڈوز، کیونکہ ڈاکٹرز لکھ رہے ہیں کہ یہ جو موت ہوئی ہے یہ ڈرگز کی اوور ڈوز کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ شوگر کے ہائی ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، سڈن جو بلڈ پریشر گر جاتا ہے یہ اس کے باعث ہوئی ہے۔ تو ملی جلی صورتحال آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ ایشال فاطمہ ایک ناجائز تعلق میں تھی، اس دنیا سے چلی گئی، میں اس کو کلین چٹ نہیں دے سکتا، میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے، اس سے آپ اختلاف کریں، اس پہ آپ کچھ نیگیٹو کمنٹس کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ کیوں کلوز آبزرویشن نہیں کی گئی؟ کیوں اس بات پہ توجہ نہیں دی گئی کہ بیٹی کا جہاں منہ آتا ہے وہ اٹھا کے چلی جاتی ہے، وہ 4 5 دن گھر سے غائب رہتی ہے، ماں باپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی؟ وائے؟ کیا سبق دینے جا رہے ہیں ہم اپنے معاشرے کو، کیا سبق دینے جا رہے ہیں ہم اپنی نوجوان نسل کو، اور کس قسم کی تربیت دے رہے ہیں اس طرح کے والدین؟ اور ابو آل میں سمجھتا ہوں کہ ایسی والدہ کو، ایسی خاتون کو ماں بننے کا حق نہیں جو اپنی اولاد کو کلوز آبزرویشن میں نہ رکھ سکے، اور جو اپنی اولاد کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ 17 سال کی بچی کی کیا اوقات کہ وہ اپنی والدین کی مرضی کے بغیر کہیں چلی جائے، 4 5 دن گھر نہ لوٹے؟ ڈیفینیٹلی اس ماں کو بخوبی اندازہ تھا کہ میری بیٹی کیا کرتوت گھول رہی ہے۔ اب اس دنیا سے چلی گئی، خالق کائنات اسے معاف کرے، اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ نابالغ بچی تھی، کم ذہن تھی، ویسے آپس دی گل ہے، کڑیاں مڑیا نہ لو چھیتی جوان ہو جاتی ہیں، کیونکہ خواتین دے درمیان جس نوعیت دی گفتگو ہوندی ہے گھراں دے وچ، او کڑیاں تو کدے پرہیز نہیں ہوندا ویکھیا، مڑیا تو پھر بھی پرہیز ہو جاندہ ہے، کڑیاں تو میں کدے پرہیز ہوندا نہیں ویکھیا۔ وڈیریاں جڑیاں زنانیاں نے وہ لڑکیاں دے سامنے کھل کھلا کے گفتگو کرتی ہیں، بچے کی پیدائش کی نسبت بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کسی کے گھر بچہ پیدا نہیں ہو رہا اس کی بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور جو خواتین کی اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں، جو ان کی خفیہ بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بھی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ لڑکوں کی نسبت جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ ان کی کم سنی، ان کی نابالغ مطلب بالغ ہونے کی ایج اگر مرد کی 18 سال ہے، میرے مطابق تو 21 سال ہے۔ میں 21 سال سے پہلے نہ لڑکی کو جوان سمجھتا ہوں نہ لڑکے کو جوان سمجھتا ہوں، اس سے کم کچی عمر کہلاتی ہے، لیکن لڑکیاں بہت جلدی جوان ہو جاتی ہیں، وہ لڑکوں سے بہت زیادہ جانتی بھی ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایشال جو کر رہی تھی اس کے علم میں نہیں تھا۔ اب یہ جو ساتھی ملزمان ہیں، حسیب، حسن، امیش، یہ مددگار ضرور ہیں خلیل کے، لیکن اس میں قصوروار مجرم خلیل ہے۔ ہاں، یہ اس حد تک انہوں نے جرم ضرور کیا
کہ انہوں نے اس سارے واقعے پر پردہ ڈالا. یہ انہوں نے وہ گاڑی بھی قبضہ میں لے لی گئی جس میں یہ جو گاڑی اس وقوعہ میں استعمال ہوئی تھی یہ اس کو نجی ہاسپٹل میں چھوڑ کے آئے. اس سے قبل یہ اس کا علاج کرتے رہے از خود. ڈیفینیٹلی خلیل نے اپنے ساتھیوں کی مدد حاصل کی ہوگی اور پھر اس جرم میں وہ بھی شریک ہیں جو اس پارٹی کو سر انجام دے رہے تھے جہاں پارٹی ہو رہی تھی. اس پارٹی میں شامل تمام لوگوں کے خلاف تادیبی کارروائی ہونا لازم ہے. اور اگر ایسے والدین کو معاف کر دیا گیا, اگر ایسے والدین کے خلاف کوئی خاص قانون نہ بنایا گیا اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی نہ ہوئی تو آئندہ آنے والے وقت میں بھی کئی اشال فاطمہ جہان فانی سے رخصت ہوتی رہیں گی اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ہوپ یہ ویلاگ ذرا ہٹ کے تھا. کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ نے میری اس گفتگو سے کیا نتیجہ اخذ کیا اور آئندہ آنے والے وقت میں آپ کی کیا رائے ہے. اجازت دیجیے. شکریہ.